دوران خطبہ دعا کا مانگا جانا۔ اللهم وفق إخواننا في باكستان، اللهم وفق إخواننا في باكستان، اللهم وفق إخواننا في باكستان، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔ شیخ عبدالرحمن سدیس حافظہ اللہ تعالی، دیکھ لیجئے اس ویڈیو کے اندر آپ دعائیں کر رہے ہیں، اور یہ خطبہ جمعے کا خطبہ ہے۔ جمعے کے خطبے میں آپ جو ہے وہ دعائیں مانگ رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے، عام حالات کے لیے اس میں دعائیں مانگی جا رہی ہیں، اور مقتدی اس میں آمین کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح شیخ عثیمین وہ بھی اس حوالے سے کہتے ہیں کہ اگر دوران خطبہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دعاؤں کے آداب میں سے ایک یہ بھی ادب ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کا مانگا جانا۔ جب انسان ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ہاتھ کو چہرے پہ پھیرنے سے پہلے اللہ رب العالمین اسے قبول فرما لیتے ہیں۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو حیا آتی ہے کہ اس کا ہاتھ خالی لٹایا جائے۔ جب دوران خطبہ دعا مانگی جائے گی ہاتھ اٹھا کر تو ایک ماحول بن جاتا ہے، اس میں مقتدیوں کو چاہیے کہ ہلکی آواز میں آمین کہیں، کیونکہ یہ ایک قبولیت کا وقت ہوتا ہے، قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن ایک قبولیت کی گھڑی ہے، اور وہ گھڑی جب صحابہ کرام سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی گھڑی ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم نے سنا ہے کہ وہ امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز جمعہ کے ختم ہونے تک ہے۔ بعض روایت میں اس کے مختلف اوقات آئے ہیں۔ بہرحال جو بھی وقت ہے اس میں سے ایک گھڑی یہ بھی ہے کہ دوران خطبہ یا جمعے کے درمیان خطبے کے دوران جو ہے وہ وقت قبولیت کی گھڑی کا وقت ہوتا ہے، اس میں جو دعائیں اللہ رب العالمین سے مانگی جاتی ہیں وہ اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ سعودی عرب کے اندر بھی باقاعدہ آپ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے، آپ گھر بیٹھے بھی اس بات کا نظارہ کر سکتے ہیں کہ امام کعبہ ہو، مدینہ کا امام ہو، مسجد نبوی کا امام ہو، امام کعبہ ہو، یا کہیں اور کسی اور مسجد کا امام ہو، وہاں پر جب خطبہ ہوتا ہے خطبے کے آخر میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ اس بات کا مشاہدہ آپ آج اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ کس قدر ایک ماحول بنا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے پاک و ہند کے اندر یہ تھوڑا سا فقدان ہے اس بات کا، چونکہ اس میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا یہ صحیح عمل ہے، بعض کہتے ہیں کہ بغیر ہاتھ اٹھا کے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ دونوں طرح ٹھیک ہے، لیکن ہاتھ اٹھانے میں ایک دعاؤں کے آداب موجود ہیں، دعا کے اندر ایک عاجزی انکساری موجود ہے۔ جب انسان دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے ایک ماحول بن جاتا ہے، آنے والا جب آخر میں آیا ہے اسے معلوم ہوگا کہ جناب دعائیں مانگی جا رہی ہیں، وہ وہیں پر کھڑے کھڑے بھی جو ہے وہ دعا مانگ سکتا ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم مسجدوں کے اندر بھی دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اس قیمتی موقع کو ضائع کیے بغیر ہم اللہ رب العالمین سے اس موقع کے اوپر اپنے لیے مانگیں، دعائیں مانگیں، بیماروں کے لیے شفائیں مانگی جائیں، بے اولادوں کے لیے اولاد مانگی جائیں، لوگوں کے حالات کی صحیح درستگی مانگی جائے، اور لوگوں کے لیے امن و امان مانگا جائے۔ اس قیمتی وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس قیمتی وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ رب العالمین سے اپنی خواہشات، اپنی دل کی تمنائیں اللہ رب العالمین کے سامنے رکھیں، تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی یہ موقع عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔